بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، کل آپ کے سامنے چوتھا بڑا قاعدہ شروع کیا گیا تھا، اور یہ بڑا مختصر سا قاعدہ ہے، العادۃ محکمۃ۔ کسی کو بھی یہ قاعدہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، العادۃ محکمۃ۔ العادۃ محکمۃ کا معنی ہوا کہ عرف، لوگوں کے درمیان جو عرف ہے، جو چلن ہے، جو رواج ہے، فیصلے کے وقت اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور مسائل میں فتویٰ دینے میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور کوئی بھی حکم دینا لگانا ہو یا کوئی فتویٰ دینا ہو تو یہ حکم اور یہ فتویٰ اس جو ہے عرف کے تحت ہوتا ہے، جو کہ اس علاقے میں پایا جاتا ہو، اسی کے لحاظ سے فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا اعتبار ہے شریعت میں، عرف کا اور جو ہے چلن کا بڑا اعتبار ہے، اسی کو کہا گیا کہ العادۃ محکمۃ۔ میں نے آپ کے سامنے کل اس کی شرح کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ذکر کی تھیں، اور آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ یہ عرف اس کا اعتبار کب ہوتا ہے اور کب جو ہے عرف کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی 3 بنیادی شرطیں میں نے بتائی تھیں آپ کو۔ پہلی شرط یہ بتائی تھی کہ یہ عرف عام ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ یہی چیز اس پورے علاقے میں پائی جاتی ہو، اس علاقے کے تمام لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہو، یا کم سے کم اکثریت میں یہ چیز پائی جاتی ہو، تبھی یہ عرف کہلاتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور، یا کچھ لوگوں کے یہاں چلن کچھ اور ہے، کچھ اور لوگوں کے یہاں چلن کچھ اور ہے، ایک ہی علاقے میں رہنے والے کئی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہر ایک کا چلن الگ الگ ہے، تو پھر وہ کوئی خاص عرف نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مسلمانوں میں بھی ایک ہی علاقے میں رہنے والے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی مختلف جو ہے قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پیشوں کے لحاظ سے بٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی الگ الگ برادری کہلاتی ہے جو ہے، تو یہ الگ الگ برادری میں الگ الگ عرف بھی ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ایک ہی جگہ میں عرف الگ الگ ہے، تو ایک ہی عرف نہ ہو پورے علاقے میں تو پھر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو عام فیصلہ عرف کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اسی جو ہے برادری کا کوئی مسئلہ ہو
تو پھر ان کے عرف کا ان کے فیصلے میں اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ بات تھی کہ عرف واقعی عرف ہو اس علاقے میں ہو اور وہی ایک عرف ہو۔ ایسا اگر ہو جائے کہ نہیں الگ الگ عرف ہے یا لوگوں کا چلن الگ الگ ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کچھ اور جو ہے ان کا طریقہ ہے، تو پھر اسے عرف جو غالب نہ ہو، ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ یہ عرف لوگوں کا یہ چلن شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ عرف کا اعتبار کریں گے فیصلے کے وقت بھی، فتوے کے وقت میں بھی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر بات رہے ذہن میں کہ یہ عرف اور یہ چلن شریعت کے نصوص جو کتاب و سنت کے نصوص ہیں اس سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم مسلمانوں میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سی چیزیں عام ہو گئی ہیں، بہت سارے عرف لوگوں میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ چلن ہے لوگوں میں بعض چیزوں کا، رواج ہے لوگوں میں بعض چیزوں کا، جبکہ وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا اگر یہ عرف شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے بنیادی جو ہے مسائل کے خلاف ہے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس عرف کے خلاف کوئی صریح چیز موجود نہ ہو۔ ایک طرف عرف موجود ہے، اس علاقے میں یہ عرف پایا جاتا ہے، لیکن اس عرف کے مقابلے میں اس پورے جو ہے جو لین دین ہوا ہے اس میں صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی ہے، چاہے بیچنے والا کہہ دے چاہے خریدنے والا کہہ دے، تو جو بات صراحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے لین دین کے وقت میں، کسی بھی معاملے میں جو ہے بات چیت کے وقت میں جب صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ عرف یہی ہے، شریعت عام جو ہے عرف یہی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے، اپنا میکہ چھوڑ کے سسرال جاتی ہے، یہی عرف ہے۔ اب سسرال چاہے جہاں کہیں بھی ہو وہاں جائے گی، وہ سسرال جائے گی اپنے۔ لیکن اگر شادی سے پہلے لڑکی کے باپ نے یہ کنڈیشن لگا دی، صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ میری بیٹی کہیں اور نہیں جائے گی بلکہ اس کا جو دلہا ہے وہ گھر جمائی بن کر کے میرے گھر میں رہے گا، صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی تھی اور اسی شرط کے مطابق جو ہے نکاح کیا گیا، یا یہ گھر جمائی کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسری بات کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے لڑکی کے باپ نے یہ کنڈیشن رکھ دی تھی کہ آپ جو ہے ہماری بیٹی کو اسی شہر میں رکھیں گے، جیسے بنگلور شہر میں شادی ہوئی، لڑکی بنگلور کی رہنے والی ہے اور لڑکا کسی اور جگہ کا ہے، تو اب وہ شادی کر کے لڑکی کو وہاں لے کے چلا جائے تو لڑکی کے گھر والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے ہی یہ کنڈیشن رکھ دی گئی تھی کہ لڑکی کو یہیں جو ہے لڑکی یہیں رہے گی اور لڑکا بھی یہیں رہے گا اسی شہر میں، وہ سسرال میں رہنے کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی شہر میں رہے گا۔ عرف یہی ہے اور یہی بات جو ہے عام بات یہی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اپنے سسرال ہی جاتی ہے، سسرال جہاں کہیں بھی ہو، لیکن چونکہ یہاں صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی تھی اور اس بات کو مان لیا گیا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اب عرف کا یہاں کوئی خیال نہیں کیا جائے گا، عرف کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کل آپ کو ایک مثال اور بھی دی تھی، ایک سامان آپ نے خریدا ہے، عرف یہی ہے کہ جب آدمی دکان پہ جاتا ہے سامان خریدتا ہے تو سامان لے کر کے خود ہی اسے گھر جانا ہوتا ہے۔ اب جو ہے خریدنے والے نے خریدنے کے وقت میں یہ کنڈیشن لگاتی تھی، یہ بات صراحت سے کہہ دی تھی کہ میں اس شرط پر یہ سامان خرید رہا ہوں کہ آپ میرے گھر اپنا کوئی آدمی بھیج کر کے میرے گھر یہ سامان پہنچا دیں گے، اس کو کہیں جانا تھا تو میرے جو ہے گھر میں سامان پہنچا دیں گے۔
اب اگرچہ کہ یہ عرف کے خلاف ہے، لیکن چونکہ صراحت کے ساتھ بات یہاں پہ کہی گئی ہے اور دونوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا، اس لیے اب اس شرط کے مطابق گھر سامان پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ اس کے الٹے بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی دکان کے اگر وہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ فری ہوم ڈیلیوری، گئے وہاں سے سامان خریدا، بیچنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس وہ لڑکا جو سامان پہنچاتا ہے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کو ہوم ڈلیوری کرانا ہے تو آج نہیں کل آ کر کے خریدیے، اگر آج ہی آپ کو سامان لینا ہے تو آج ہمارے پاس ہوم ڈلیوری کی سروس موجود نہیں ہے، لڑکا ہمارے پاس نہیں ہے، کل آئیے آپ لے جائیے، آج اگر خریدنا ہے تو آپ کو خود لے جانا پڑے گا۔ اب وہ خریدنے کے بعد جھگڑا کرنے لگے اور یہ مسئلہ جو ہے قاضی کے پاس، مفتی کے پاس پہنچے، جج کے پاس پہنچے کہ اس نے فری ہوم ڈلیوری لکھا تھا اور جب میں نے خرید لیا تو میرے گھر نہیں پہنچا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم نے صراحت کے ساتھ ان سے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت یہ جو ہے ڈلیوری بوائے اویلیبل نہیں ہے، اسی لیے آج ہم اس کو نہیں پہنچا سکتے۔ جب صراحت کے ساتھ بات کہہ دی گئی ہو تب عرف کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی شرطیں تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ اب مین مسئلہ یہ ہے کہ عرف اور چلن کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا لحاظ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عرف بدلے حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک عرف اگر ایک زمانے میں کہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ عرف ہمیشہ وہاں رہے، عرف بدل بھی سکتا ہے۔ تو جب عرف بدل جائے گا حکم بھی بدل جائے گا۔ میں اب آپ کو اس کی ایک مثال دوں ہمارے اس ملک کے لحاظ سے۔ ہمارے اس ملک میں یہ ایک رواج تھا کہ پہلے جو ہے شادیاں ہوتی تھیں تو مہر، نکاح کے وقت میں مہر متعین تو ہوتا تھا لیکن شوہر مہر دیتا نہیں تھا۔ عام طریقے سے یہ مہر مؤجل ہوتا تھا، یعنی بعد میں دے گا شوہر، فوری طور پر مہر ادا کرنے کا رواج نہیں تھا ہمارے یہاں۔ آپ کو شاذ و نادر شاید کوئی مثال مل جائے پہلے کے لوگوں میں کہ کسی نے مہر دے دیا ہو، ورنہ عام طریقے سے ہوتا یہ تھا کہ جب شوہر مرنے والا ہوتا تو اپنی بیوی سے مہر معاف کروا لیتا تھا۔ یہاں تک شکل تھی ہمارے اس ملک میں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو مہر دینا چاہے، مہر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تو وہ اس کا پیر پکڑ کر کے رونا شروع کر دیتی تھی کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھے مہر دے رہے ہیں۔ مہر دینے کا مطلب طلاق دے رہے ہیں، یہ تصور بن گیا تھا کہ مہر دے گا ہی نہیں، اگر مہر دے بھی رہا ہے تو لے گی نہیں، کہ مہر دینے کا مطلب یہ کہ گویا کہ اب طلاق دینے کا ہے، اس لیے مہر تو طلاق دیں گے تب ہی مہر دیں گے، ورنہ مرنے کے ٹائم میں تو صرف معاف کرانے کا رواج تھا، اور وہ تو رواج تھا ہی نہیں کہ مہر جو ہے دینا ہے۔ یہ شکل تھی ایک زمانے میں۔ اس زمانے میں اگر جو ہے دونوں میں اختلاف ہو کر کے یہ مسئلہ پہنچے جج کے پاس یا مفتی کے پاس، شوہر کہہ رہا ہے ہم نے مہر دے دیا، بیوی کہہ رہی ہے انہوں نے مہر نہیں دیا ہے، تو دونوں میں سے کس کی بات کو تسلیم کرتے اس زمانے میں؟ کہ عورت کی بات کو اہمیت دی جاتی، کیونکہ عرف یہی تھا اس زمانے میں کہ شوہر مہر دیتا نہیں تھا۔ اب اگر شوہر اس کے عرف کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے تو شوہر کو جو ہے باقاعدہ پروف کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے ثابت کرنا پڑے گا، وٹنس لانا پڑے گا کہ اس نے جو ہے مہر دیا ہے۔ عورت کو کچھ نہیں کرنا ہے، عورت کو صرف کیا کرنا ہے، قسم کھا لے گی تو کافی ہو گیا معاملہ، اور عرف کا اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن اب آج کے دور میں جبکہ اب یہ عرف بدل گیا ہمارے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کافی لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی، تو اب نکاح کے وقت میں عام طریقے سے لوگ مہر دے دیتے ہیں۔ اب کم ایسا رہ گیا ہے کہ مہر نہیں دیتے، اب زیادہ یہ چلن ہو گیا ہے کہ مہر دے دیتے۔
اسی وقت میں ہم جو ہے یہی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے تو سبھی لوگ جو ہے مہر اسی وقت نکاح کے ٹائم پر لا کر کے رکھ دیتے ہیں اور لڑکی کے باپ کو اس کے مہر حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شکل ہے میرے بھائی۔ اب جو ہے اس کے لحاظ سے اب جو یہ ہو گیا ہے، تو اب اگر عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کو مہر نہیں دیا ہے، شوہر کرام نے مہر دے دیا تھا نکاح کے وقت میں، تو چونکہ اب عام عادت یہی ہے، عرف یہی ہے یہاں کا کہ فوری طور پر جو ہے مہر دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر عورت اس کے خلاف کوئی دعویٰ کر رہی ہے تو اس کو پروف دینا پڑے گا، اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا، کیا بات ہوئی تھی۔ ہاں جو ہے ایسا تھا، یہ تو ہوتا ہے کہ اسی وقت لوگ مہر دے دیتے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے ان کے پاس ایسا تھا معاملہ، یہ گنجائش نہیں تھی، تو جو ہے لڑکی کے گھر والے باقاعدہ اسے پروف کرنا پڑے گا کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، ابھی جو ہے میرے یہ اخراجات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میں انشاءاللہ بعد میں جو ہے آپ کو یہ دے دوں گا، یہ ادا کر دوں گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے معاملہ اس سلسلے میں، یہ جو ہے بات ہے اس سلسلے کی، اور عرف کا یہ اعتبار ہوتا ہے فیصلے کے وقت میں بھی، اور عرف کا اعتبار ہوتا ہے جو اس کے تعلق سے بھی جب کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ اب یہ عرف جو ہے جو اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، باقاعدہ اس کے تعلق سے یہ مشہور قاعدہ بھی ہے، تو اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ اب سوال یہ آتا ہے، کل ہم نے دلائل آپ کے سامنے نہیں پیش کیے تھے، آج یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ یہ جنہوں نے فقہی قواعد پر کتابیں لکھی ہیں، عام طریقے سے وہ لوگ اس قاعدے کے لیے ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، الفاظ اس کے یہ ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، لیکن الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو حسن وما رآہ المسلمون قبیحا فہو قبیح، کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے تو وہ اچھا ہے، یعنی لوگوں کے رواج میں وہ چیز آ گئی ہے اور سب لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہی چیز اچھی ہے، وہ ایک عرف ہے اور چیز اچھی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جس چیز کو لوگ برا سمجھتے ہیں تو وہ چیز بری ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ چیز بری ہے۔ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ قَبِيحٌ، مسلمان جس چیز کو قبیح سمجھے وہ قبیح ہے۔ یہ حدیث عام طریقے سے فقہا کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کرنا صحیح نہیں ہے، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے حدیث، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تو اس کا سرے سے کہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مرفوعاً روایت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فقہا کی کتابوں میں ہی اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث تو بالکل بہت مشہور ہے، لیکن یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو زبان پہ تو مشہور ہو گئی ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، اس لیے ہم اس دلیل کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ لوگ چونکہ فقہی کتابوں میں یہ دلیل پیش کی گئی تو میں نے ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس قاعدے کی دلیلیں موجود ہیں، قرآن میں بھی احادیث میں بھی، عادت کا بھی اعتبار ہے، عرف کا بھی اعتبار ہے، اور باقاعدہ اس کا لحاظ ہے، شریعت کے مسائل میں بھی اس کا لحاظ ہے۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا، کہا کہ میرے شوہر یعنی ابو سفیان یہ بڑے ہی ذرا ہاتھ کھینچ کر کے خرچ کرنے والے ہیں، یعنی بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں،
جو اب ہم اپنی زبان میں کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں ذرا بڑی بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ لے لوں ان کے مال میں سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تو جو ہے کیا یہ صحیح ہوگا، کیا یہ جائز ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذی ما یکفی کی و ولد کی بالمعروف، کہ جو تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے جو ضروری خرچہ ہے کھانے پینے کا، ضروری خرچہ جو ہے یہ جو ہے مٹر گشتی کرنے کے لیے نہیں، اڑانے کے لیے نہیں، پیسہ جو ہے برباد کرنے کے لیے نہیں، کہا جو ضروری خرچہ ہے تمہارا کھانے پینے کا، یہی نفقہ ضروری خرچہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو ضروری ہے وہ جو تمہارے لیے کافی ہو سکتا ہے اتنا جو ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے معروف کے مطابق، یہ معروف کیا اسی عرف سے ہے، یہ معروف جو ہے یعنی اس علاقے کا جو عرف ہے، جو ضروری خرچہ شمار کیا جاتا ہے اس علاقے میں جو ہے بیوی بچوں کے لیے، اگر اتنا خرچہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ لے سکتی ہیں جتنا کہ آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہاں معروف کا لفظ اسی عرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرف کا اعتبار ہے شریعت۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یتیم کے تعلق سے کہ یتیم جس کا باپ مالدار تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا، باپ بڑی جائیداد، بڑا مال، بڑی تجارت چھوڑ کر کے گیا ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے تو چھوٹا بچہ ابھی سنبھال نہیں سکتا، تو ایسے یتیم بچوں کے لیے باقاعدہ کیئر ٹیکر متعین کیا جاتا ہے جسے عربی میں ولی کہا جاتا ہے۔ اس یتیم کا وہ ولی ہوگا، نگراں ہوگا، اس کے مال کا دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ تو اب یہ شخص اگر مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ مالدار ہو تو پھر اسے یتیم کے مال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے دامن کو یتیم کے مال سے بچا لے۔ اور پھر کہا کہ وَإِن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بالکل یہی آیت بول کر کے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس میں آیت میں یہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، اور یہی حصہ اس مسئلے کے لیے دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا یتیم کا، وہ جو ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی تجارت کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اپنے گھر کا کام نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ کیا کھائے گا، اس کے بچے کیا کھائیں گے، اس کی بیوی کیا کھائے گی؟ تو اس کے لیے اس علاقے میں جو عرف ہے، عرف کے مطابق وہ اپنی مزدوری اس سے لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ عرف یہاں پر بھی اس کا ہے کہ عرف کے مطابق وہ لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے لے لیا، نہیں، جتنا عرف ہے اس طرح کا کام کرنے والے کا کہ کیا مزدوری ہو سکتی ہے، اس عرف کے لحاظ سے وہ مال جو ہے یتیم کے مال سے اپنی مزدوری لے سکتا ہے جو اتنا اس کا وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی آیت جو ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں یہ ذکر ہے، اس سے پہلے بھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جب شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، چاہے طلاق کی شکل میں ہو یا خلا کی شکل میں جدائی ہو گئی، بچہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں دودھ پلائے گی، اس کی ماں اس کو دودھ پلائے گی، حالانکہ اب وہ بیوی نہیں رہی، اس بچے کا جو باپ ہے، باپ کے ذمے بچے کا خرچہ ہوتا ہے، اب وہ بچے کی ماں تو ہے لیکن اس کے پرانا شوہر، اس شوہر کی اب وہ بیوی نہیں رہ گئی، اب وہ ایکس ہسبینڈ ہو گیا، یہ ایکس بیوی ہو گئی اس کی، تو اب وہ انکار کر سکتی ہے کہ میں کیوں دودھ پلاؤں گی، دودھ جو ہے یہ جو بچے کا خرچہ ہے وہ تم کو اٹھانا ہے۔ تو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا وہ خرچہ بھی لے سکتی ہے، یعنی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو جو پرانا شوہر ہے اس کا، پہلے کا شوہر ہے اس کا، اس شوہر سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کے کھانے اور کپڑے کا وہ انتظام کرے
جیسا عرف میں ہے، وہ بھی عرف کی بات اس میں بھی کہی گئی ہے، یعنی جیسا چلن ہے، جس طرح سے کھانے اور جو ہے کپڑے وغیرہ کا اس علاقے میں ایک عورت کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا، اتنا خرچہ اس شوہر کو، اس پورا جو ایکس شوہر ہے اس شوہر کو جو ہے اس عورت کو جو کہ بچے کی ماں ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے اسے دینا پڑے گا خرچہ۔ بچے کا پورا خرچہ تو شوہر ہی کا ہوتا ہے، لیکن وہ عورت اب اس کی بیوی نہیں رہ گئی ہے، لیکن اس کا خرچہ دینا پڑے گا دودھ پلانے کی وجہ سے۔ یہ تو بات تھی میرے بھائیوں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور بلکہ شریعت کا یہ بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی لفظ آتا ہے اور اس لفظ کے تعلق سے کوئی اس کی تعیین یا تحدید کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے تو عرف کے لحاظ سے ہی اس کے بارے میں بات کہی جائے گی۔ جیسا علاقے کا عرف ہوگا اسی کے لحاظ سے اسے مانا جائے گا۔ جیسے سفر کا معاملہ ہے، سفر کرتے ہیں تو کتنی دور سفر کریں گے تو نماز قصر کرنا جائز ہے، روزے کا افطار کرنا جائز ہے۔ قرآن میں تو سفر ہی کا ذکر ہے، صرف کہ سفر میں ہو تو ان کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے، نماز میں قصر کا مسئلہ ہے، اور جو ہے رمضان کے مہینے میں سفر کیا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو معاملہ سفر کا ہے، کتنی دور سفر کرے؟ تو جب شریعت کے اندر کوئی اس کے لیے خاص نص موجود نہیں ہوتی ہے تعین کے لیے، تو وہاں پر عرف کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو جس علاقے میں اور جس زمانے میں جو عرف ہوگا اور جسے وہاں کے لوگ سفر سمجھتے ہوں گے اتنی دوری کا سفر رہے گا، تبھی جو ہے یہ حکم اس کو حاصل ہوگا۔ یہ باقاعدہ جو ہے یہ بھی ایک ضابطہ ہے شریعت کا، ایک اصول ہے شریعت کا کہ ہر وہ لفظ جو مطلقاً آیا ہے کتاب و سنت میں اور اس سلسلے کی کوئی تعین نہیں ہے تو اس کی تعین اور تحدید عرف کے لحاظ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند جو ہے باتیں تھیں، یہ دلائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے لیے پیش کیے کہ اگر کہیں یعنی عرف کا جو اتنا اعتبار کیا جاتا ہے شریعت کے مسائل میں، تو اس عرف کے تعلق سے دلائل کیا ہیں، شریعت کے نصوص میں کتاب و سنت میں اس عرف کے اعتبار کے دلائل کیا ہیں، آج کے درس میں ہم نے یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب جو ہے آپ کو ہم جو ہے کچھ جو ہے سوالات کریں گے، اور ان سوالات کی روشنی میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھے یا نہیں سمجھے۔ ہندوستان میں بعض علاقوں میں یہ عرف ہے، پورے ہندوستان کی بات نہیں ہے یہ، اور بعض علاقوں میں ہے بعض علاقوں میں نہیں، یہ ہمارے اس ملک میں تو بعض علاقوں میں یہ عرف ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اب جو ہے جب اس کو پہلا بچہ ہونا ہوتا ہے تو پہلی ڈیلیوری یہ اس کے اپنے میکے میں ہوتی ہے، اور اس کے میکے والے ہی اس کی ڈیلیوری کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں، یعنی لڑکی کا باپ ہو، بھائی ہو، جو بھی ہے وہی لوگ اس کی پیدائش کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل چلے گئے تو اچھا خاصا خرچہ بھی آتا ہے اس کا۔ جی، اب اگر جو ہے شادی ہوئی کسی کی اور جو ہے وہ لڑکی جو ہے پریگننٹ بھی ہو گئی، اس کی پیدائش کا وقت قریب آیا، لیکن اس کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا اور اس کا جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ اب لڑکے کے گھر والے چلو اب ٹائم ہو گیا تو لے جا کر کے انہوں نے جو ہے ڈیلیوری تو کرا دی جو ہے ہاسپٹل میں لے جا کر کے، لیکن اس کا پورا بل لڑکی کے گھر والوں کو بھیج دیا کہ یہ خرچہ آپ بھیج دیجئے۔
اتنا آپ کی لڑکی پر خرچہ آیا ہے، ڈلیوری خرچ اتنا رہا ہے، اور چونکہ عرف یہی ہے کہ وہی لوگ وہ خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ کیا یہ خرچہ طلب کرنا عرف کے لحاظ سے، وہ طلب کیا لڑکے کے باپ نے یا لڑکی کے باپ نے یا لڑکی کے بھائی نے، جو بھی اس کے گھر میں ہے اس وقت، وہ جاتا ہے مفتی کے پاس، فتویٰ پوچھتا ہے، بھائی کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ہم سے طلب کریں؟ ہمارے پاس تو ہے نہیں، کہاں سے لا کر کے ہم دیں گے؟ ہمارے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں، دونوں میں اختلاف ہوا اور جج کے پاس فیصلہ کے لیے مسئلہ گیا، تو جج کس کے حق میں فیصلہ سنائے گا؟ جی نہیں ہے تو نہیں دے گا، وہ اس کے پاس اگر وہ دینے کا اس کے پاس صلاحیت مطلب نہیں ہے اس کے پاس اتنا رقم، تو وہ نہیں دے گا۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ہے اس کے پاس دینے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں دیں گے۔ ہاں تو بھی تو دینا پڑے گا۔ ہاں ہے اس کے پاس تو دینا پڑے گا۔ ہاں جی ہاں، ہاں دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اگر ہے اس کے پاس تو دینا پڑے گا، اگر ہاں نہیں ہے ہے تو اس پھر کے پاس، مجبور۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چلو یہ مثال ہماری یہی ہے کہ ہے اس کے پاس۔ تو پھر یہ قاعدے کے حساب سے تو اس کو دینا پڑے گا۔ دینا پڑے گا، جی ہاں۔ تو یہ جو ہے، یہی میں آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، کہ سوال کرنے کے بعد بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کو۔ دیکھیے یہ عرف اگرچہ کی ہے، چلن ہے، لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن یہ شریعت کے خلاف عرف ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ایسے کسی عرف کا اعتبار نہیں کریں گے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف کیا ہے؟ شادی کے بعد لڑکی کا جو بھی خرچہ ہے وہ پورا خرچہ اس کے شوہر کو برداشت کرنا ہوتا ہے، لڑکی کے باپ کو نہیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اسلامی طریقہ یہی ہے، ہماری شریعت کا طریقہ یہ ہے۔ باقاعدہ اس سلسلے میں خرچے کے تعلق سے، خرچے کی ذمہ داری کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص موجود ہیں، جو کتاب و سنت کے نصوص یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوری ذمہ داری شوہر کی ہے، لڑکی کے باپ کی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکی کی پوری ذمہ داری، لڑکی کے خرچے کی پوری ذمہ داری یہ جو ہے شوہر کی ہوتی ہے، لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، جو ہے یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے خیال ہونا چاہیے۔ تو اس کا یاد رکھیے گا، ہمیشہ کیا اعتبار کریں گے کہ یہ عرف یا چلن یہ شریعت کے نصوص کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، دوسری مثال پوچھوں، اب دوسرا سوال کروں۔ جی بعض جگہوں پر ابھی جو ہے یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگوں نے تو جو ہے نکاح کے کھانے کا ایسا مسئلہ جو ہے وہ پیش کر دیا حرام ہونے کا، کہ اس کے بعد سے اب ایک دوسرا چلن شروع ہو گیا ہمارے یہاں۔ وہ چلن یہ ہے، وہ رواج یہ ہے، یا کہیے عرف اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ اب چونکہ لڑکی کے گھر والے بھی، اس کے رشتہ دار بھی نکاح کے وقت آتے ہیں اور ان کو بھی دعوت دینی ہوتی ہے۔ لڑکی کے رشتہ دار جو ہیں ان کو دعوت نہیں دیں گے تو وہ بعد میں اعتراض کرتے ہیں، رشتہ داریوں کے مسائل آ جائیں گے۔ لڑکی کے گھر میں شادی ہے، لڑکی کے رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے تو لڑکی کے باپ کو بڑا عجیب فیل ہوگا نا یہ۔ تو اب وہ بلاتا ہے، اور نکاح کی دعوت تو نہیں، صرف ولیمہ۔ یہ کچھ لوگوں نے ایسا جو ہے یہ چلایا، اس کا ٹرینڈ چلایا کہ اب وہ مسئلہ جو ہے یہاں آ کر کے رک گیا کہ اب جو لڑکی کے گھر کے لوگ، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کا خرچہ کون دے گا؟ اب سب کو ولیمے پہ بلا دیا، نکاح کے بعد ولیمہ رکھا، اور ولیمے میں سب کی دعوت ہے، ان کی بھی ان کی بھی۔ تو اب وہ لڑکا کیوں اب ان کے رشتہ داروں کو سب کو کھلانے کے لیے، وہ بھی 200-250 لوگ ہوں گے، ان پورا خرچہ وہ کیوں برداشت کرے؟ تو اب جو ہے یہ مسئلہ، تو اب کیا عرف بن گیا ہے کہ آدھا تمہارا خرچہ آدھا ہمارا خرچہ۔ تو آدھا خرچہ لڑکی والے دیتے ہیں اور آدھا خرچہ لڑکے والے، اور دعوت ولیمے کی ہوتی ہے۔ اب ولیمے کی دعوت ہو گئی، خرچہ جو ہے سب کچھ کر دیا لڑکے والے نے، بعد میں وہ لڑکی والوں سے جو ہے، یا کہیے کہ
کچھ پہلے بات چیت نہیں کی تھی اور جب پورا خرچہ انہوں نے کر دیا، بعد میں لڑکے کے والد لڑکی کے والد سے آدھے خرچے کا مطالبہ بل لے کر کے پہنچ گئے، بھائی دیکھیے 5 لاکھ خرچہ یا 2.5 لاکھ روپے آپ دے دیجیے۔ وہ کہہ رہا ہم کیوں دیں گے؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا، مفتی کے پاس مسئلہ گیا یا کہ یہ جو ہے جج کے پاس گیا، تو کس کے حق میں فیصلہ دے گا؟ یہ سسر کے یہ لڑکی والے کے یہ حق میں فیصلہ دے گا، 50% دے گا۔ مطلب کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو نہیں دینا؟ نہیں دینا نہیں ہے، دینا نہیں دینا۔ جی ہاں، یہ اصل میں کیا ہے، یہ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں مل کر کے خرچ کریں گے۔ ولیمے کی دعوت لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اب جب ولیمے کی دعوت آپ دے رہے ہیں، چاہے جس کو بھی آپ ولیمے کی دعوت دیں گے، تو جو ہے وہ خرچہ لڑکے والے کو ہی دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی اتنے لوگوں کی تو آپ لڑکی والوں سے کہہ دیتے کہ آپ کے رشتہ دار نہیں، ہم جن کو بلائیں گے وہی آئیں گے، ہم آپ کے کچھ رشتہ داروں کو ہم جو دعوت دیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کے جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں 200 250 آدمی، ہم سب کا خرچہ کہاں تک برداشت کریں گے؟ تو اس طرح سے جو ہے آپ جو ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن ولیمے کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ تو پورا اسی کو دینا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کے یہاں ہو گیا ہے یہ کہ بعض چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ پانی جیسے کہتے ہیں اردو میں کہ پانی اپنی جگہ ڈھونڈ لیتا ہے، اگر نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو نیند کبھی بھی اپنا جو ہے وقت جو ہے نکال لیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ٹائم سے نہیں سوئیں گے تو ڈیوٹی کے ٹائم پہ نیند آ جائے گی، کام کے ٹائم پہ نیند آ جائے گی، تو نیند تو اپنا حصہ پورا مکمل جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو اس کی جو ہے اسی چیز کو ہر چیز کو وہ جو ایکچوئل میں چیز ہے اسی کے جو ہے کو سامنے رکھ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی کے لحاظ سے فیصلے بھی کرنے چاہیے، ورنہ اس طرح کی غلط چیزوں کی وجہ سے کچھ غلط رسم و رواج بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات تھی میرے بھائیوں، جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے پیش کی ہے اور یہ باتیں رکھی ہیں، یہ قاعدہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل بھی ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں آپ کو، آج بھی کچھ مثالیں دی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے قاعدہ اور بھی اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اب آپ کو ہم دیتے ہیں موقع کہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس مسئلے کو لے کر کے۔ جی شیخ، اپنے انڈیا میں یا مطلب سمجھو کوئی جگہوں میں ایسا چلن ہے کہ لڑکی والے جو ہے وہ بنا لڑکوں کے مانگنے سے ہی، مطلب لڑکے والے مانگیں گے نہیں کہ وہ اتنا دو یا اتنا دو، لڑکی والے دیتے ہی ہیں۔ جیسے کہ کیرلا میں ایسا حساب کتاب رہتا ہے کہ مطلب 20 تولہ 30 تولہ 50 تولہ گھر گاڑی بنگلہ، مطلب بنا مانگے کوئی ہاں۔ لیکن اب یہ جو بات ہے یہ ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر سمجھو کوئی غریب ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ عرف کی وجہ سے، جو چلن کے جو کلچر کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ ادھاری کر کے یہ وہ کر کے کچھ جگاڑ کے دینا پڑتا ہے۔ یا اگر وہ نہیں دے تو کچھ بولتے نہیں ہیں لڑکے والے، لیکن جب وہ لڑکی جب شادی کر کے وہاں جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دوسری کوئی بڑی بہو رہے گی تو بولے گا میرے باپ نے مجھے وہ دیا، ساس بولے گی اس نے وہ لے کر آیا، اس نے یہ لے کر آیا، اس نے یہ لے کر آیا۔ ڈائریکٹ تو نہیں مانگیں گے لیکن پھر ویسی بات چلتی ہے۔ تو یہ ابھی سوسائٹی میں تو یہ ہر وہاں پہ مطلب یہ چلن ہے، لیکن یہ چلن اگر ٹوٹلی ہٹایا ہی جائے کہ بھائی نہیں، خالی مہر دے کے تم لڑکی لے کے جاؤ، تو زیادہ بیٹر رہے گا نا، کہ اس سے اچھا ہے کہ یہ جو چلن ہے وہ چلے۔ جی ہاں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ اگر یہ چلن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی خرچ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چلن ہونا تو چاہیے نا۔ عملاً یہ ہے کہ یہ پایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ چلن کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا، بلکہ یہ چلن غلط ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہی ہے۔ جی، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں
کہ لڑکی کا صرف کیا ہے کہ بس وہ نکاح ہوا اور لڑکی کو اس کے جو ہے شوہر کے گھر میں بھیج دیا، یہی اسلامی طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی سب سے بہتر ہے. لیکن اگر یہ چلن ہو جائے تو، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے ایکچوئل میں جو چیز جو کیا کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہم کو جو زمینی حقائق ہوتے ہیں نا، یعنی جو گراؤنڈ لیول کی جو چیز ہوتی ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو اس گراؤنڈ لیول کی چیز کو آپ سامنے رکھیے کہ آج حالت یہ ہے کہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ یہ علماء بھی اپنی شادیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہماری شادی ہو رہی ہے وہ ہمیں کیا دینے والے ہیں، کیا ملنے والا ہے. زبان سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن وہ پہلے گھر گھرانہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہاں سے کچھ ملنے کی امید ہے یا نہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. بعض تو یہاں تک دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور بڑا جو ہے بڑے عالم بنے بیٹھے پھرتے ہیں لوگ جو ہے، اور یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی اگر اکلوتی ہے اور باپ کے پاس بڑی جائیداد ہے، بڑی زمین جائیداد ہے، بڑی پراپرٹی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جا کر کے اس کے یہاں رشتہ ہو جائے کسی طرح سے، اس کے بعد تو سب ہمارا ہی ہے. یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ علماء کی کا حال یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جو ہے منہ بولے بیٹے جو ہے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جہش سے کروایا، جو آپ کے خاندان کی ایک خاتون تھیں، بعد میں ان دونوں کی بنی نہیں، طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ خود جو ہے زینب سے شادی کریں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے یہ، لیکن وہاں اس علاقے میں یہ ایک چیز جو ہے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، یعنی جسے اڈاپٹ کر کے جو ہے پال لیتے تھے لوگ جو ہے، تو یہ منہ بولا بیٹا، لیپالک بیٹا، یہ حقیقی بیٹے کی طرح سے اس کی جو بہو ہوتی تھی، یعنی جو ہے آدمی کی، یا کہیے کہ اس جو ہے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، وہ بیوی جو ہے اپنے سسر کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اب اگر وہ بیٹا اس کو طلاق دے بھی دے تب بھی وہ شادی نہیں کر سکتا، یعنی بالکل حقیقی بیٹے کا معاملہ ہو جاتا تھا اس کا، اور اسی کے نام سے اس کو پکارا بھی جانے لگا تھا. تو کیا کیا قرآن نے اسے ختم کیا. یہ عرف تھا، اس عرف کو ختم کیا. تو قرآن میں احادیث میں کیا بات آتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل سیٹ کرنا پڑا لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا انتظام کیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ عورت سے شادی کیجئے. یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نکاح کرایا گیا. تو آج گراؤنڈ لیول کی جو حقیقت ہے، گراس لیول کی جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ علماء خود جو تقریریں کرتے ہیں اور جو ہے جب ممبر پر ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، اور ان کی اپنی عملی زندگی جو ان کی ریئل لائف ہے وہ اس سے بالکل الگ ہوتی ہے. کہیں کوئی ماڈل نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے. تو کہاں سے یہ ہو جائے گا، کہاں سے یہ سدھار ہو جائے گا؟ چاہتے ہر کوئی ہے، خواہش ہر ایک کو ہے، لیکن سدھار ہوگا کہاں سے میرے بھائیو؟ آپ بتائیے، کس کو پہل کرنی ہے؟ علماء آگے بڑھ کر کے اس سلسلے میں جو ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے لوگوں کے سامنے ایک ماڈل جو ہے پیش کریں. اس کے بعد دیکھیے کیسے جو ہے اور پورے جو ہے سماج میں اس کو عام کیا جائے. لیکن ہوتا یہی ہے حضرت، آپ کا جو سوال ہے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ کہ اگر کسی کی لڑکی تھوڑی سی ناقص ہوتی ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ رشتہ شاید مشکل سے ہی ملے، تو اندر اندر سے کہلواتے رہتے کہ میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، کوئی رشتہ کروا دو. لالچ تو خود دیتے ہیں. کہتے ہو کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی وجہ سے، ارے لالچ تو خود دیتے ہیں لوگ کہ کسی طرح سے لڑکی کا رشتہ ہو جائے.
تو یہ جب یہ ماحول ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور ایسا ہو جائے؟ وہ سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن ہوگا کیسے؟ بلی جیسے کے شیخ گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ نہ آگے بڑھنا ہے، صرف جو اگر ہے شیخ کہہ دینے سے چیزیں نہیں نہ ہو جاتی ہیں، کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا سماج ایسا ہی ہو جائے، تو اس میں سے چند لوگ جو ہے، ایک دو چار آدمی، اور یہ دو چار آدمی بھی ان نوجوانوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بڑی توفیق دی ہے، اور جو دین کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے اپنی شادیوں میں کچھ نہیں لیا یا کچھ معاملہ ان کا رہا، ورنہ آپ جنرل پبلک کی بات جس میں علماء بھی داخل ہیں، وہ تو بالکل جو ہے منہ کھولے بیٹھے رہتے ہیں اس کے لیے، اور باقاعدہ جو ہے کہلواتے ہیں حضرت، جو معمولی بات نہیں ہے یہ جو۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ جو ہے سلسلہ باقاعدہ اس میں ماڈل سیٹ کر کے تقریر کرنے سے یہ چیز ختم نہیں ہونے والی ہے۔ کوئی لاکھ کہہ دے، میں مانتا ہوں کہ تقریر کرنے سے یہ چیز نہیں ختم ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے پورے واٹس ایپ گروپ پہ، پوری مسجدوں میں جو ہے عید میلاد النبی کے خلاف جو ہے تقریریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ بتائیے، جی بالکل ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہے۔ ہر سال ہوتی ہیں، اور اتنے جو ہے گروپ میسج ہر سال۔ جی کیا عید میلاد النبی یہ ختم کر دیا لوگوں نے تقریروں کے ذریعے سے؟ ختم ہو گئی یہ چیز جو ہے میسج کو جو ہے عام کر کے پھیلا کر کے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسائل تقریروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ جی یہ مسائل کیسے حل ہونے والے ہیں؟ یہ تو علماء کو کیا ہے، صرف ان کو تقریریں کر لیے، ان کا جو ہے ڈیوٹی ختم ہو گئی، ان کا ہی معاملہ ہے۔ ان کے گھر کے بغل میں اگر کہیں کوئی بدعت ہوتی ہے تو کبھی جا کر کے کہہ نہیں سکتے۔ ان اداروں میں جہاں پر یہ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان اداروں میں کام کرنے والے بہت سارے جو ہے وہ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے کیا اور تصور کریں گے؟ تقریریں کرنے سے یہ مسائل حل ہونے والے ہیں؟ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ گھر گھر جا کر کے بتائیے لوگوں کو، ایک ایک فرد سے ملیے، ان سے کہیے کہ اتنا پیسہ جو اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھیے امت کے اور کتنے مسائل ہیں۔ آج جو ہے اس جو ہے جلسے جلوس میں امت کا جتنا پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے، آپ ایک معمولی اندازہ لگائیں گے تو اس پیسے میں ہمارا اپنا ایک بہترین میڈیکل کالج چل سکتا ہے۔ بالکل چل سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل چل سکتا ہے۔ ہر شہر میں ایک کالج چل جائے گا، پورے میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ کس کی طرف ہے؟ اس طرح سے بیکار کے جو ہے اس میں پیسے پورے خرچ کر دینا، کانفرنسیں کرنا، جلسے جلوس کرنا، ان سب کے لیے جو ہے بیکار کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ضروری خرچہ ہے امت کے لیے کہ ہمارا اپنے مینجمنٹ کا کوئی کالج، بہترین انجینئرنگ کالج، بہترین لا کالج، بہترین جو ہے میڈیکل کالج ہو جہاں ہمارے بچوں کی تعلیم ہو سکے، نہیں کرتے۔ یہ گراؤنڈ لیول پر کرنے کا کام ہے میرے بھائی، تقریروں سے یہ مسائل نہیں حل ہونے والے۔ تو ویسے یہ جہیز وغیرہ کے مسائل جو ہے نا، آج سے نہیں، تقریریں تو بہت پہلے سے ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے بچپن سے سنتے آئے ہوں گے، یاد رکھیے۔ جی میں بھی جب سے پیدا ہوا تب سے سن رہا ہوں یہ سب تقریریں، لیکن وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، کم تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کا اپنا قانون بھی ہے، اس کا ڈوری کیس بنتا ہے باقاعدہ، اور کورٹ میں اگر چلا گیا تو بڑا سخت جو ہے اس کے لیے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، کیا ختم ہو گیا یہ مسئلہ؟ ہمارے ملک سے یہ مسئلہ ختم ہوا؟ نہیں ختم ہوا۔ کیوں نہیں ختم ہوا؟ کہ یہ چیزیں جو ہے نا ریئل لائف میں جب تک ہم اپنے عمل سے اسے ختم نہیں کریں گے، یہ زبانی جمع خرچ سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ بعض لڑکیوں کی جو ہے شادی میں مسائل البتہ ضرور کھڑے ہو جا رہے ہیں اس سب کی وجہ سے،
لیکن اصل مسئلہ نہیں ہو جو ہے ختم نہیں ہوگا. آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ جو ہے ہمارے جو ہے ملنے والے ہمارے شاگرد ہیں جو برابر جو ہے پوچھتے رہتے ہیں مسائل وغیرہ، تو بہار سے تعلق ہے ان کا، تو وہ ان کے گھر والوں نے یہ شکایت کی، مجھے فون کر کے یہ کہا کہ بچے کی عمر اتنی ہو گئی ہے، ان کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا. لڑکی کی بات نہیں ہے، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ان کی عمر ہو گئی، رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کیا بات ہے؟ کہا کہ جب بھی کہیں رشتہ ہوتا ہے تو یہ ایسا جو ہے کہہ دیتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میں کچھ نہیں لوں گا. تو جب لڑکی والے یہ بات سنتے ہیں تو رشتہ کرتے ہی نہیں ہے. آپ سمجھائیے ذرا کہ جو ہے یہ چپ رہے. بھائی مانگنا ٹھیک ہے، جو ہے نہ مانگے، لیکن جو ہے اگر کوئی دے رہا ہے اگر اس کو منع کرتے ہیں تو سامنے والے، آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ یہ کیا کریں گے، سب جو ہے کچھ نہیں لے رہے ہیں تو لڑکی کی کوئی عزت نہیں رہے گی. تو یہ گراؤنڈ لیول پر کرنے کا پہلے یہ کام ہے. کام کیا ہے کہ ہم پہلے یہ ماڈل جو ہے دکھائیں لوگوں کو کہ جن لڑکیوں سے کچھ نہیں لیا گیا یا جن لڑکیوں کے گھر والوں سے کچھ نہیں لیا گیا، ان لڑکیوں کا کتنا اچھا خیال رکھا گیا ہے اور اپنے سسرال میں وہ کتنی اچھی طرح سے رہ رہی ہیں. جو ہے وہ چیز جو ہے اگر ہم داخل جو ہے لوگوں کے سامنے کر دیں، ہاتین ہل رہے، تو یہ چیز بڑی جو ہے اہم چیز ہے. یہ ورنہ مسائل یہی ہیں، لوگ لڑکی نہیں دے رہے ہیں اس کے بغیر. اگر آپ پہلے سے کہہ دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو لڑکی ہی نہیں دیں، کترا جائیں گے کہ پتہ نہیں پھر جو ہے کیا مسئلہ ہو جائے آگے چل کر کے. ابھی تو ایسا کہہ رہے ہیں، بعد میں کیسا ہو جائے، شادی کے بعد کیا مسئلہ ہو جائے. تو پہلے ہی جو لین دین کی باتیں ہیں وہ ہو جائیں تو اچھا ہے. لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے. خیر یہ جو ہے چیزیں غلط ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اصلاح ہونی ہے اس کی، لیکن اصلاح کرنے کے لیے پہلے اس میں ایسی چیزیں جو بہت زمانے سے چلی آ رہی ہوں، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کے جو سب سے اہم آدمی ہوں ان کو آگے بڑھ کر کے اپنا ماڈل جو ہے سیٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم یہاں یہ کہیں گے کہ یہاں علماء کو آگے بڑھ کر کے اپنا ماڈل سیٹ کرنا چاہیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود علماء اس میں بہت آگے ہیں کہ وہ بھی جب شادی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں بہت دیکھتے ہیں. گھرانہ دیکھنے میں کیا دیکھتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کہ کیسا کتنا مالدار ہے اور کیا ہے وہ دیکھتے ہیں زیادہ. جو ہے ان کا بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو خیر میرے بھائیوں یہ باتیں تھیں، یہ باتیں جو ہیں ہاں. تو آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ہمیشہ جو ہے بالکل جو گراؤنڈ لیول پر کسی بھی چیز کو سوچنا چاہیے اور پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کر کے ہی کوئی بات سوچنی چاہیے، کرنی چاہیے. جی ہاں، اور کوئی سوال؟ ابھی وراثت کا جو معاملہ آتا ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد آتا ہے، تو ابھی چلن یہ جی کس کا مسئلہ؟ وراثت کا، میراث کا مسئلہ. جی ہاں، آدمی مر جاتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے اس کا طریقہ بنتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. جی ہاں جی. تو اگر انسان جو مرنے والا ہے وہ کافی دیندار ہے، وہ چاہتا ہے کہ شریعت کے حساب سے وہ ہو، مگر اس کے مرنے کے بعد گھر والے لوگ جو قانونی ہے جو رسم چلا آ رہا ہے کہ ایکولی لڑکا لڑکی کو بانٹ دیتے ہیں اور شریعت فالو نہیں کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جی ہاں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو دیکھیے. ہمارے اس ملک میں 2-3 مسائل ایسے ہیں ہم مسلمانوں کے کہ اس میں ہم بالکل شریعت کو فالو نہیں کر رہے. 2-3 ایسے مسائل ہیں. اس میں سے ایک تو شادی وغیرہ کے مسائل ہیں جو آپ کو پہلے بات آئی. ابھی ایک مسئلہ کیا ہے؟ طریقے کا مسئلہ ہے.
99% हमारे मुल्क में तरीका सही से तकसीम नहीं होता है, और हकीकत ये है कि लोगों को उसका इल्म भी नहीं है और लोग सीखना भी नहीं चाहते। मैंने इस पर काफ़ी दुरुस्त लिए हैं तरीके वगैरह के ताल्लुक से, जो तकसीम के ताल्लुक से, और जो उसके मसाइल है ना, आम लोगों को बताने के लिए कि हर आदमी को इसे जानना चाहिए, और बाकायदा दुरुस्त मेरे इस पर चलते भी रहते हैं। तो ये जो है हमारा मकसद उसमें यही है कि हर आदमी को ये इल्म होना चाहिए। जब तक ये इल्म नहीं होगा, तरीके की तकसीम का सही अमल, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उलमा में भी ये बात पाई जा रही है कि वो भी सही तरीके से वो भी जो है तकसीम नहीं करते, और हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे जो मिल जाए बस वो मेरा। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें लोगों में मशहूर हैं, आपको क्या बताऊं कि जो है ऐसे भी है लोगों में कि ये समझते हैं कि जो खिदमत कर रहा है उसी का तरीके में हक है, और पूरा वही ले लेगा। हम जो है हमारे जो है बाज़ रिश्तेदारों में ऐसा भी हुआ कि जैसे भाई है, भाई की शादी हुई, लेकिन वो बीवी से फिर जो है वो अलग अलग हो गए, कोई लड़का वगैरह कुछ नहीं, तो अपने एक भाई के साथ ही वो रहते रहे। उनके जो बाप की जायदाद थी वो तकसीम हो गई, तो हर एक का अलग अलग हिस्सा हो गया। अब ये भाई, इनका इंतकाल हुआ, तो जिस भाई के साथ रहते थे वो पूरा उनका जो है कब्जा करके खुद ही बैठ गए, खत्म। जबकि और दूसरे भाई भी हैं, बहन भी हैं, उनका हिस्सा बनता है उसमें शरीयत के लिहाज से, लेकिन नहीं। और कोई कुछ कहता भी नहीं। क्यों नहीं कहते हैं? कि वो ये समझते हैं कि जो खिदमत कर रहा था उसी का हक है। ये कुछ अजीब सी चीजें हैं हमारे यहाँ, जो ये जहनों में बैठी हुई है लोगों के, बल्कि कह लीजिए कि एक तरह से उर्फ बन गया ये भी, जो शरीयत के खिलाफ है। और इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। जब तक लोगों को इल्म नहीं आएगा तब्दीली नहीं होगी। ऐसा भी हो जाता है कि क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो चंद बातें मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ बहुत गलत है, उसमें से ये तीसरी चीज़ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। निकाह के बहुत से मसाइल हैं जो हमारे यहाँ बहुत गलत होता है। दूसरा जो है मीरास का तरीके का मसला, बहुत इसमें गलतियाँ पाई जाती है। और तीसरी चीज़ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये जो पाया जा रहा है ये खालिस इस्लाम के खिलाफ चीज़ है ये, और जो है इस्लामी शरीयत के खिलाफ चीज़ है ये। इसको यहाँ की जो तहजीब थी, इंडियन कल्चर जो था, हिंदुस्तानी तहजीब, ये उसका एक हिस्सा है कि सब मिल कर के रहें, बड़े फ़ख्र से लोग इसको बयान करते हैं। लेकिन इसकी वजह से बेपर्दगी का बड़ा मसला होता है, और यही वजह है कि बेपर्दगी हमारे यहाँ आम है। क्यों आम है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। जो चचा की बेटी है, मामू की बेटी है, खाला की बेटी है, जो है ये फूफी की बेटी है, ये फलां है, सब जो है कोई पर्दा ही नहीं होता इनसे। सबसे पर्दा करना है ना। आपके यहाँ भी होगा कि भाभी से पर्दा करते हैं आप लोग? नहीं करते होंगे, बल्कि मजाक करते होंगे भाभी से। तो जबकि पर्दा, जब एक ही जगह रहोगे, एक ही घर में रहोगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहेगा ये, तो पर्दे के ये मसाइल कभी हल होने वाले नहीं। और अजीब बात है, मैंने ये देखा है कि हमारे उलमा कभी भी इन सब मसाइल पर मिंबर पर कोई खुतबा नहीं देते। वो जो है रबीउल अव्वल का महीना आ गया तो ईद मिलादुन नबी के 4 खुतबे तो हो जाएंगे जरूर। ये बिदअत है, ये है, वैसा है, वैसा है, जरूर हो जाएंगे। जबकि उस मस्जिद में एक आदमी भी वैसा नहीं होगा जो ये ईद मिलादुन नबी मनाता होगा। जो मनाते हैं वहां तो बात ये पहुंचती नहीं, वहां तो जाकर के इस्लाह की कोशिश करते नहीं है, जबकि ये कोशिश वही होनी चाहिए, लेकिन वहां तो करते नहीं है। और हमारे यहाँ जो खराबियां पाई जा रही हैं, उन खराबियों का कभी कोई जिक्र नहीं आता है मेरे भाई। ये बड़ा मसला है, ये इन मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल करूं। शादी ब्याह के जो मसाइल होते हैं उसमें से एक मसला ये भी होता है कि कभी आपने जूते चोरी का सुना है? जूता चोरी कर लेते हैं। हाँ, वो लफ्ज कहते हैं चोरी करने का, हालांकि वो चोरी नहीं करते हैं, वो तो सामने से जो है वो एक जो है रस्म है कहिए, और एक चलन है
कि शादी के मौके पर ऐसा किया जाता है। वो चोरी नहीं है, बस नाम चोरी का दिया गया, वो चोरी नहीं होती है। वो तो पैसे लेने के लिए जूते ले लिए जाते हैं कि आप पैसा दीजिए तो जूता आपका वापस किया जाएगा। वो मालूम है कि किसने रखा है, वो चोरी नहीं होता है। जी हाँ, तो वो चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि चोरी नहीं है। मैंने एक साहब का, किसी मौलवी का जो है ये मजमून पढ़ा, एक मरतबा लिखा उन्होंने इस टॉपिक पे कि ये चोरी करते हैं, चोरी करने का, ये चोरी करना कहाँ इस्लाम। असलन ये चोरी है ही नहीं, चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, लेकिन वो चोरी नहीं है। वो तो सामने से जो है उसके पैर में से जूता निकाल के लेके चले जाते हैं, और उसको भी पता है, पूरे घर वालों को भी पता है कि ये कहाँ है और कौन लेके गया है और किस मकसद से लेकर के गया है। वो एक रस्म है, वो एक चलन है जो लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है। शादी के रस्म और रिवाज में, हमारे इस इंडियन कल्चर में ये चीज़ भी दाखिल है, उसका एक हिस्सा है। ये चोरी नहीं है असल में। तो चोरी को लेकर के इसके ऊपर कोई फतवेबाजी या जो है कोई बात आप नहीं कह सकते। हाँ, इसके साथ बहुत सी गैर इस्लामी चीज़ें हैं इसमें जो जुड़ी हुई हैं, वो जो आम तरीके से ये काम अंजाम देती है। वो जो है उस दूल्हे की साली होती है, वही लेकर के निकालती है, वही आती है, वही जो है सब, और इतनी बेपर्दगी, इतनी चीज़ें जो है उस मौके पर, यानी इस्लाम के मुहर्रमात की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त जो है अंजाम दी जाती हैं। तो ये सब गैर इस्लामी चीज़ें हैं, इसमें कोई इनकार तो कोई नहीं करेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गैर इस्लामी हो जाती है। तो ये मेरे भाइयों, ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिनकी इस्लाह की बड़ी सख्त ज़रूरत है हमारे समाज में, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो लोगों की कम होती है। यहाँ तक कि जो लड़के वगैरह की पैदाइश वगैरह के बाद के जो मसाइल होते हैं, उसमें भी बहुत सी गलत चीज़ें पाई जाती हैं और गलत रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, उनकी इस्लाह की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं होती है। तो खैर मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जो है ये कायदा पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कायदा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये उर्फ का एतबार कब किया जाता है, वो शर्तें जो मैंने कंडीशन बताई हैं, वो भी हमारे जहन में रहना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन जो है जहन में रहना बहुत ज़रूरी है, और इसका दायरे अमल क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका जो है इस पर इसके मुताबिक फ़ैसला होता है, अमल किया जाता है या फतवे दिए जाते हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जब भी कोई मसला हो, तो आपके यहाँ उर्फ क्या है, जो आदमी उस चीज़ को जानता होगा वही सही फतवा भी आपको दे सकता है। किसी और मुल्क से अगर आप फतवा मंगाएंगे भी तो फतवे सही नहीं होंगे, उस इलाके के लिहाज से वो फतवे सही नहीं होंगे। ये चंद बातें थी, ये चंद जो है मसाइल थे जो आपके सामने पेश किए गए। मेरे ख्याल में आज का वक्त हो चुका है। हमारे यहाँ करंट न होने की वजह से घड़ी हमको नहीं जो है देखने को मिल रही है, टाइम हो गया है शायद। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना दर्स खत्म किया जाए। सर शेख एक सवाल और। जी हाँ। शेख ये जो कोई लड़की की निकाह होती है, कोई मतलब जॉइंट फैमिली में जाते हैं ये लोग, तो अभी वो लड़की जो है वो नकाब पहनने वाली है, तो अभी जॉइंट फैमिली में जाओ तो वो जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड का भाई, फिर कजिन ब्रदर, ये वो सब घर पे रहते हैं। तो वो अभी घर के अंदर पर्दा करना मुश्किल होता है, तो खाली सलवार कमीज और दुपट्टा पहन सकते हैं क्या? यही तो मसला, मैं यही तो अभी जिक्र किया ना आपके सामने। इन सब चीज़ों की इस्लाह की हमारे बहुत ज़रूरत है मेरे भाई। हमारे यहाँ लोग फख्र से कहते हैं कि क्या है, जो हमारे जो है अभी बच्चों की, इतने बच्चों की शादी हुई, सब एक साथ रहते हैं। अरे ये एक साथ रहना कोई फख्र नहीं, तो गैर इस्लामी चीज़ है। आप चुप कर रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए था कि जब शादी हो गई तो अलग से उसके लिए घर हो जाए, अलग से उसकी जगह हो, और वहाँ वो दोनों रहें। तो सही माने में ये देखिए, जो है हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी होते हैं ना, शादियों के जो बहुत से मसाइल भी हो जाते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि जब शादी हुई थी तो शौहर और बीवी को जो तन्हाइयाँ मिलनी चाहिए थी, वो सही माने में उनको तन्हाइयाँ नहीं मिल पाती हैं जॉइंट फैमिली। तो ये सब भी एक जो है वजह है कि आपस की जो सही मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं हो पाती है।
اور جس کے نتیجے میں بعد میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے, اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہی ختم کرنا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ ورنہ کہاں اسی گھر میں رہ کر کہاں تک پردہ کرے گی عورت, کس طرح سے پردہ کر پائے گی اپنے دیور سے. یہاں تو صورتحال یہ کہ اگر اس نے اپنے دیور سے بات نہیں کیا, یا جو ہے اس کے جو کزنس وغیرہ ہیں شوہر کے, ان سے بات نہیں کیا, تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس عورت کو کہنا شروع کر دیں گے. تو دیندار عورت کا تو ایسے ماحول میں جا کر کے دم گھٹتا ہے میرے بھائی. لیکن سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. جی بس کریں. السلام علیکم. جی شیخ بند. وعلیکم السلام. جی شیخ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے کلکتہ میں کل سے پوجا اسٹارٹ ہے. جی ہاں تو جی ہاں جی. ہم لوگ جس ایریا میں رہتے ہیں شیخ, اس ایریا میں سب اولڈ ٹیننٹس ہیں, مان لیجیے 40-50 سال سے سب ایک ساتھ رہتے ہیں, وہ سارے ہندو فیملیز ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ عید کے معاملے پہ وہ لوگ ہم لوگ کو آ کے مبارکباد بھی دیتے ہیں, ملتے بھی ہیں, اور ایون وہ لوگ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عید میں خود مٹھائی وٹھائی لے کے ہمارے گھر آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ کچھ دنوں سے کیا ہو گیا کہ اہل حدیث کے معاملے میں ہم لوگ اہل حدیث قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں اشٹمی کے دن میں یا سپتمی کے دن میں, تو ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں کہ اس دعوت میں نہیں جائے. لیکن کیا شیخ ان کو پوجا کے لیے جیسے وہ ہم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عید مبارک بول کر, تو کیا ہم ان کو پوجا مبارک بول سکتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ اب اسے کل سے ملاقات ہوگا, سب اگل بگل بلڈنگ میں رہتے ہیں, سب اچھے فیملیز ہیں, بہت پرانے ہیں, سب سکھ دکھ میں ایک ساتھ ہیں. اب کیا ان کو پوجا مبارک بول سکتے ہیں سر؟ نہیں, پوجا مبارک نہ بولیے آپ. اس کے لیے کوئی کامن لفظ جو ہوتا ہے جس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, تو ویسا کوئی لفظ جو ہے بول دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے کہ نا کہ آدمی کو جو جہاں رہتا ہے وہاں کے حالات کو بہتر جانتا ہے. اس طرح کے مسائل میں کبھی بھی یاد رکھیے کہ آپ باہر کے علماء سے پوچھیں گے تو وہ صحیح سے آپ کو نہیں بتا پائیں گے, کیونکہ ایکچوئل کیا مجبوریاں ہیں آپ لوگوں کی وہ دوسرے لوگ نہیں جانتے, وہ آپ لوگ ہی جانتے ہیں. سب ایک ساتھ مطلب پاپا لوگ کے اس سے پہلے کے وقت سے سب ایک ساتھ رہتے ہیں گلی میں. جی ہاں جی. تو آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں وہ مجبوریوں کو. تو اسی لحاظ سے وہاں اگر کوئی شخص ہو جو ہے اس طرح کا, جس کے پاس اس طرح کی صلاحیت ہو کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے, تو ان سے جو ہے اگر آپ اس سلسلے میں یہ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ ایکچوئل کی مجبوری آپ کی کس حد تک ہے وہ میں آپ کو جو ہے یہاں سے نہیں بول سکتا. ہاں اتنا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں پر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں دیوالی کی مٹھائیاں. اصل میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا دوسرا ہو گیا. ہم لوگوں کے یہاں جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کا موقع رہتا ہے تو ہم ان کو سیوئیاں کھلا دیتے ہیں, وہ سیوئیاں مانگتے ہیں. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے ادھر ساؤتھ میں جو ہے وہ بریانی کھانے کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں, بریانی کھلاؤ. جو وہ لوگ کھاتے ہیں جو گوشت یعنی جو ہے نان ویج جو ہوتے ہیں نا, تو وہ اس طرح کا کرتے ہیں. تو یا جو ہے سیوئیاں کھانے کا ہمارے یہاں زیادہ یہ ہے کہ سیوئیاں جو ہے وہ مانگتے ہیں عید کے موقع پر. اور جب ان کا رہتا ہے تو وہ مٹھائی خود سے دے دیتے ہیں. تو وہ مٹھائی دینے کا رہتا ہے, دعوت تو نہیں کرتے وہ لوگ, یا آپس میں مبارکباد دینے کا تو نہیں رہتا ہے, لیکن وہ مٹھائیوں کا تو رہتا ہے کہ وہ مٹھائیاں دیتے ہیں اس موقع پر. جو اور ہمارے یہاں پہ کیا ریچسٹ فیملی ہے, سب راجا فیملی ہے, تو اب ان لوگوں کیا ہے کہ یہ لوگ بھی مطلب ہر ایک چیز کو تھوڑا بہت بڑے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ہم لوگ آج سے 10 سال پہلے شامل ہوتے بھی تھے اس میں, لیکن پھر جب یہ پتا چل گیا قرآن اس کے بارے میں, پھر ہم لوگ وہ چیز کو آہستہ آہستہ بائیکاٹ کیا کہ کھانے پینا وہ لوگ بھی سمجھنے لگے کہ یہ لوگ کھانے پینے کے دعوت میں نہیں آتا, پوجا والا پرساد والا میں. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مبارکباد, کیونکہ عید میں وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں, عید میں وہ لوگ آتے ہیں تو مٹھائی بھی بھیجتے ہیں, ایون گفٹ تک لے کے آتے ہیں کہ بھائی آپ کا عید ہے, بھائی ہم لوگ کا ہے, تو یہ چکر رہ جاتا ہے. تو ہم لوگ اس چیز کا کوشش تو کیا شیخ کی پوجا والا جو پرساد والا چکر ہوتا ہے اس میں نہ جائیں. ایون آج کل دعوت میں بھی کم سے کم 10 سال سے اس میں تو جانا بھی نہیں ہو تو کوئی بھی بول دے گا آپ کو کہیں سے بھی. لیکن جو ہے آپ کس حد تک آپ ان کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں, ان کو جو ہے لفظ کیا وہاں پہ وہاں کے لحاظ سے کون سا ایسا مناسب لفظ ہے کہ اگر آپ کہہ دیں بھی تو کوئی حرج بھی نہیں ہو شریعت میں. اور جو ہے تو جو ہے وہاں کسی جو ہے آپ کے مقامی جو لوگ ہوں ان سے کنسلٹ کر کے آپ جو ہے مسئلے کو حل کریں تو بہتر رہے گا. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے صاحب, اسی پر ختم کریں. ایک آخری سوال ہے. ہاں ہاں جی, ہم پوچھ رہے ہیں یہ ایک پوجا کے معاملے میں کہ محلہ میں جو پوجا ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈونیشن دینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ, سب مانگنے آتے ہیں, وہ پارٹی کا معاملہ رہتا ہے,
तो हम कहते हैं कि आप लोग पूजा बाद हमसे डोनेशन लीजिए, हम पूजा को में शरीक नहीं होंगे, इसलिए हम अभी आपको नहीं देंगे। आपका पूजा जब खत्म हो जाएगा, जब बसान होने वाला रहेगा, तब हम आपको उसके बाद देंगे। क्या ये सही है? ये भी बड़ा मसला है भाई साहब। खुद अभी जो है 2 दिन पहले हमारे साथ भी ये हुआ। घर घर असल में क्या होता है कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो घर घर जा जा करके जो है ये पैसे जी। मांगना शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ जी चीज़ों जी के। जी पहले दुकान वालों को परेशानी होती थी कि दुकान पर आकर के मांगते थे, जिनकी दुकानें होती थी तो इस तरह के प्रोग्रामों के लिए पैसे उनसे मांगते रहते थे और जी उनको देना भी पड़ता था। या इसी तरीके से मुख्तलिफ चौराहों पे ये हो जाता है कि चौराहों पे खड़े हो जाते हैं ये लोग, गाड़ी को रोक करके आप जो है ये इस चीज़ का ये है हमारा जो है, यानी जैसे आपके यहाँ जो है दुर्गा पूजा का वो बहुत ज़्यादा जो है एहतमाम करते हैं, जी तो उसकी जी जो उसके लिए पैसे जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो खड़ा करके आपसे भी पैसा मांगते हैं, नहीं देंगे तो बड़े मसाइल होते हैं फिर उसमें। तो ऐसे मौके पर तो आपको मैंने कायदा बताया था कि ये जब मजबूरी के दर्जे में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप दिल से उसको बुरा समझते हुए अपने आप को जो है बचाने के लिए अगर आप दे देते हैं पैसा उसमें कोई ये, और मैंने आपसे कहा कि वो दिल से उसको बुरा जानते हुए आप सिर्फ मजबूरी है जिसकी वजह से आप अपनी जान छुड़ाने के लिए दे रहे हैं, तो उतना हर्ज तो नहीं रहेगा उसमें। वो चीज़ गलत है, इसमें कोई शुबहा नहीं है, यानी उसके गलत होने में कोई शुबहा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? जी जी हाँ, जायज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन वो मजबूरी है, बिल्कुल अभी मजबूरी के दर्जे में ये चीज़ें आ गई। जी हाँ, जी जज़ाकल्लाह। हय्याकल्लाह। बस करें? जी 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 अच्छा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।